بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مسلمان کی قیمتی ترین پونجی لا الہ الا اللہ، یعنی ہمیں اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مسلمان کے لیے سب سے قیمتی ترین متاع اور سب سے قیمتی ترین جو پونجی ہے وہ یہی ہے، یعنی کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور اس حقیقت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کہ جس میں اتنی بڑی یہ انسانی آبادی اور یہ دیگر تمام مخلوقات آباد ہیں، یہ اتنی بڑی دنیا، یہ زمین و آسمان اور یہ تمام تر کائنات، یہ سب کچھ خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی خالق و مالک ہے، کوئی اس کے نظام کو چلانے اور سنبھالنے والا ہے۔ اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی معمولی سی چھوٹی سی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، یا مثلاً جب کبھی انسان کی نظر پڑتی ہے کسی عمارت پر تو اس کے ذہن میں فوراً اس کے معمار کا تصور ابھرنے لگتا ہے۔ کوئی ایک عمارت خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی ایک معمولی سی سوئی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی ہے اسے بنانے والا، کوئی ہے اسے ایجاد کرنے والا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات، یہ تمام زمین و آسمان، اور پھر اس میں یہ چاند اور سورج اور یہ ستارے اور یہ لہلہاتی کھیتیاں اور یہ اونچے اونچے پہاڑ اور یہ گہرے گہرے سمندر اور یہ دریا، یہ سب کچھ، یہ حیوانات، یہ درندے اور یہ چرندے اور یہ پرندے اور یہ انسان اور یہ جن، یقیناً کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر کائنات کا یہ نظام جو اس قدر منظم طریقے سے شب و روز مسلسل چل رہا ہے، سورج اور چاند کا یہ سفر اپنے مخصوص اور متعین راستے کے اندر اور اپنی مخصوص اور متعین رفتار کے ساتھ، تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے اور کوئی اس نظام کو چلانے اور سنبھالنے والا ہے، اور یقیناً وہ صرف اور صرف وہی اللہ ہی ہے جو سبھی کا خالق و مالک ہے، جو سبھی کا رب ہے، سبھی کی تربیت کرنے والا، سبھی کو پالنے والا اور سبھی کی پرورش کرنے والا۔ قرآن کریم میں فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی اللہ ہے جو کہ ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے۔ اسی اللہ کے لیے ہی ہے زمین و آسمان کے تمام خزانے، تمام خزانے اللہ ہی کے قبضہ تصرف میں ہیں، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہی ان تمام خزانوں کو اور ان تمام زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ اسی طرح فرمائے کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا، یعنی یہ زمین و آسمان، اور پھر اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسے پیدا کرنے والا،
پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہو گئی یہاں تک کہ تمام زمین و آسمان کا رب یعنی پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا صرف اللہ ہے۔ لیکن ناظرین، ہماری گفتگو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ یقین و ایمان رکھنا کہ رب صرف اللہ ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کا نام ہے توحید الوہیت، یعنی اس سے قبل جو گفتگو کی گئی توحید ربوبیت، یعنی اس بات پر یقین و ایمان رکھنا کہ رب صرف ایک ہے۔ لیکن مسلمان بننے کے لیے اور آخرت میں نجات سے ہمکنار ہونے کے لیے صرف یہ یقین رکھنا کہ رب صرف اللہ ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر مزید اس بات پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی الہ یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ بات یہ ہے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا جس کسی کو یہ پکارا کرتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، وہ غلط ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بزرگی اور برتری والا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، لوگوں کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کریں، یعنی سب سے اصل اور بنیادی اور اہم ترین حکم اللہ کی طرف سے اپنے تمام بندوں کے لیے یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اور فرمایا قرآن کریم میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری ہر عبادت اور میری زندگی اور میری موت، یہ سبھی کچھ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ الغرض یہ توحید الوہیت یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کو سمجھنا اور پھر اس پر دل کی گہرائیوں سے یقین اور ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرتے رہنا۔ اور اس بات کی اہمیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جو توحید الوہیت ہے، یعنی یہ یقین و ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کیا کریں۔ اور اسی طرح انسان کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں جب تک کہ توحید الوہیت پر
اس کا ایمان درست نہ ہو، جیسا کہ فرمایا قرآن کریم میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ بہت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی قابل غور ہے یہ بات کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد ہوا کہ اے ہمارے نبی، اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آپ کے تمام اچھے عمل وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک مقام پر سورۃ الانعام میں جو آیات ہیں 83 سے 86 تک، ان میں ایک ساتھ ان آیات میں 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے ایک ساتھ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور آگے چلتے چلتے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے اللہ کے ساتھ تو یقیناً ان کی تمام عبادات اور ان کے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جاتے، بیکار چلے جاتے۔ الغرض قبولیت عمل کے لیے شرط یہی ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت پر سچا اور حقیقی ایمان رکھے اور شرک سے باز رہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا وہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو آخرت میں نجات کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ انسان شرک سے اپنا دامن بچائے رکھے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں جا بجا ہمیں اس حقیقت کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ان کا بنیادی مقصد بعثت یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف وہ دنیا کو دعوت دیں۔ فرمایا قرآن کریم میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جس کسی کو بھی رسول بنا کر بھیجا تو ہم نے اس کی جانب یہی وحی نازل کی تھی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اپنی قوم کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ لوگو اس بات کو جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا تم صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرو۔ مشرکین مکہ جو کہ بدترین مشرک تھے اور جو کہ بدترین کافر تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا ہمیں اس قسم کا تذکرہ ملتا ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے یہ بات پوچھیں کہ بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ چاند اور سورج یہ کس کے حکم سے چل رہے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور وہ یوں ہی جواب دیں گے، یہی جواب دیں گے کہ صرف اللہ۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے ہمارے نبی اگر آپ ان سے یہ سوال دریافت کریں کہ وہ کون ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، مردہ اور جو بنجر زمین تھی اس میں سے رزق اگایا، وہ کون ہے؟
تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ وہ تو یقیناً اللہ ہی ہے۔ اور اس قسم کی بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں، مثلاً یہ کہ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے دریافت کیجیے کہ زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری یہ سننے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت، یہ کس نے تمہیں عطا فرما رکھی ہے؟ اور وہ کون ہے جو کہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے؟ اور وہ کون ہے کہ جو کہ تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے؟ ضرور ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ، یعنی وہ ایک اللہ ہی ہے۔ تو ناظرین کرام، جب یہ بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ مشرکین مکہ جو کہ بدترین کافر تھے، ان کا بھی یہی یقین و ایمان تھا اور ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ ہی ان کا خالق و مالک ہے، ان کی زندگی اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ ہے، اور یہ کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، سبھی کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے باوجود ان میں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف کی نوبت کیوں آئی؟ یہ اس قدر ایذا رسانیوں کے سلسلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا، اتنی تکلیفیں پہنچائیں، پتھر برسائے، لہو لہان کر ڈالا۔ اور یہ کہ مشرکین مکہ وہ تو کعبۃ اللہ کا احترام کیا کرتے تھے، حج اور طواف بھی کیا کرتے تھے، تو پھر یہ تمام تر معاملات اور یہ اختلافات اور اس قدر جنگوں کی نوبتیں، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ اس بات پر تو ایمان رکھتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اس بات کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے کہ ہمارا معبود صرف اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اس بات کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی کی زبان پر دنیا سے رخصتی کے وقت، انتقال کے وقت آخری کلمہ یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الغرض ناظرین کرام، اس معاملے کی نزاکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی زبان سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے معنی و مفہوم سے واقفیت کے بغیر نجات نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اور خلاصہ یہی ہے کہ صرف یہ بات کافی نہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اللہ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ایمان ضروری ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔